یوسف صلاح الدین ایوبی کئی بار قید خانے میں جا کر ابو جعفر اور علی ناصری سے یہ سوال کر چکا تھا، وہ کون لوگ تھے جو زہر آلود خنجروں کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک نے مرتے وقت اپنے کس پیر و مرشد کو پکارا تھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری بڑی سختی کے ساتھ انکار کر رہے تھے۔ یہ صرف دشمن کی الزام تراشی ہے، ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یوسف صلاح الدین ایوبی نے بہت صبر اور ضبط سے کام لیا تھا، مگر جب وہ دونوں فتنہ گر مسلسل انکار کر رہے تھے تو وزیر اعظم مصر نے غضبناک ہو کر کہا، میں نے حجت تمام کر دی ہے، اب میں آزاد ہوں اور تم دونوں سے حقیقت اگلوانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہوں۔ ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین کی اس تنبیہ کو محض لفاظی سمجھا اور اپنی بات پر اڑے رہے۔ دراصل ان دونوں کو یقین تھا کہ جلد ہی خلیفہ عاضد مداخلت کرے گا اور انہیں زنداں کی تاریخی اور تنہائی سے نکال کر لے جائے گا، مگر وہ اس راز سے بے خبر تھے کہ بساط الٹ چکی ہے اور مصر کا حکمران شطرنج کے اس بادشاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا جو چاروں طرف سے دشمن کے مہروں میں گھر چکا ہو۔ آخر صلاح الدین ایوبی نے ابو جعفر اور علی ناصری کا کھانا بند کر دیا۔ اب ان دونوں کا گزارا صرف پانی پر تھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نوجوان صلاح الدین بظاہر ایک معمولی مگر انتہائی خطرناک ترکیب استعمال کرے گا۔ دونوں ایک دن کا فاقہ تو برداشت کر گئے، مگر دوسرے روز ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ پھر تیسرے دن صلاح الدین ایوبی قید خانے میں آیا اور خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ ابو جعفر غصے میں کھڑا ہوا اور چیخ کر بولا، ہم مر جائیں گے مگر تیرے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ کہتے کہتے ابو جعفر پسینے میں نہا گیا اور اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ پھر وہ شدید نقاہت کے باعث چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ ابو جعفر کی یہ حالت دیکھ کر صلاح الدین ایوبی مسکرایا، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تم آہستہ آہستہ موت کا مزہ چکھو۔ اس وقت سے ڈرو جب تم پر پانی بھی بند کر دیا جائے گا۔ اگر ہم مر گئے تو تجھے کون بتائے گا کہ وہ حملہ آور کس سے تعلق رکھتے تھے؟ علی ناصری کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور اس پر ابو جعفر سے زیادہ ذوف طاری تھا۔ وہ دشمنان اسلام بھی ایک نہ ایک دن بے نقاب ہو جائیں گے، صلاح الدین نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، مگر تم دونوں کی موت سے ملت اسلامیہ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس طرح اللہ کی سرزمین دو فتنہ گروں سے پاک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی زندان سے نکل گیا۔ پھر ابو جعفر اور علی ناصری اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے اور خلیفہ عاضد کے لیے نازیبا کلمات ادا کرنے لگے کہ اسی نے صلاح الدین کو مصر کا وزیر اعظم نامزد کیا تھا۔ چوتھے دن ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین ایوبی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور درخواست کرنے لگے کہ انہیں سوکھی روٹیاں ہی دے دی جائیں کہ وہ کم سے کم سانس تو لے سکیں۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً زنداں کے محافظ کو حکم دیا کہ وہ دونوں امراء کے شایان شان کھانا پیش کریں۔ تھوڑی دیر بعد ابو جعفر اور علی ناصری بھوکے گداگروں کی طرح لذیذ غذاؤں پر ٹوٹ پڑے۔ 4 دن بعد دونوں کے شکم کی آگ بجھی تھی، اس لیے ان پر نشہ طاری ہو گیا تھا۔ پھر ابو جعفر اور علی ناصری نے بیک زبان کہا، ہم اس شرط پر پس پردہ شخصیت کا نام بتانے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہماری جان بخشی کی ضمانت دی جائے اور ہمیں ہمارے گھر جانے دیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کچھ دیر تک ابو جعفر اور علی ناصری کی پیشکش پر غور کرتا رہا، پھر اس نے ان دونوں شرطوں کو مان لیا۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے چہروں پر مسرت کا وہ رنگ ابھر آیا جو موت کی سزا سے چھوٹ جانے والوں کی شکلوں پر نمایاں ہوتا ہے۔ ایک شرط اور بھی ہے، علی ناصری نے چونک کر کہا، جیسے اسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہو۔ وہ کیا؟ صلاح الدین نے اطمینان سے کہا، ہم دونوں کا نام پردہ راز میں رکھا جائے گا۔ علی ناصری نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اس کے چہرے سے خوف جھلک رہا تھا۔ چند لمحوں تک صلاح الدین ایوبی گہری نظروں سے ابو جعفر اور علی ناصری کی کیفیات کا جائزہ لیا، پھر ان کی یہ شرط بھی مان لی۔ وہ باربک کے فدائی تھے، ابو جعفر نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اور باربک حسن بن صبا کا شاگرد خاص ہے۔ تم دونوں اپنی جانیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، صلاح الدین نے سخت لہجے میں کہا، جس کی روحانیت اور ریاضت کے قصے سارے مصر میں مشہور ہیں، وہ ایک شیطان کا مقلد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو باربک کا کمال ہے کہ اس نے اپنے چہرے پر اتنی دوبیز نقاب ڈال رکھی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی جھانک نہیں سکتا۔ علی ناصری نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، میں نہیں جانتا۔ صلاح الدین کے لہجے کی سختی برقرار تھی،
تم مجھے فریب دے رہے ہو، اور ایک فریب کار کی سزا یہی ہے کہ تم دونوں اسی زندان کے اندھیروں میں بھوکے اور پیاسے مر جاؤ۔ یہ کہتا ہوا صلاح الدین کھڑا ہو گیا۔ علی ناصری نے فوراً ہی صلاح الدین کے پاؤں پکڑ لیے۔ اگر ہمارے پیش کردہ ثبوت غلط ثابت ہوں تو ہمیں بے دریغ قتل کر دیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک نظر علی ناصری کی طرف دیکھا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ یہ صلاح الدین کی ایک گہری چال تھی جسے ابو جعفر اور علی ناصری سمجھنے سے قاصر رہے۔ دراصل وہ باربک کے بارے میں پوری تفصیلات جاننا چاہتا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ باربک مصر کے لوگوں کی نظر میں نہایت احترام سے جانا جاتا تھا۔ ان میں باطنی بھی شامل تھے اور صحیح العقیدہ مسلمان بھی۔ اسی احتیاط کے پیش نظر صلاح الدین ایوبی انتہائی تحقیق اور معلومات سے پہلے باربک پر ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر اس سلسلے میں اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی تو مصری باشندے اس کے خلاف ہو کر ایک ہنگامہ بھی کھڑا کر سکتے تھے۔ باربک کے سلسلے میں ابو جعفر نے گفتگو کی ابتدا کی تو صلاح الدین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، یہ تمہیں آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ اگر تمہارا پیش کردہ کوئی دعویٰ سچ نہ ہو سکا تو پھر دردناک موت ہی تمہارا مقدر ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک بار پھر اپنی غیر معمولی ذہانت سے کام لیتے ہوئے ابو جعفر اور علی ناصری کے اصحاب پر موت کا خوف طاری کر دیا۔ پھر علی ناصری نے باربک کی نقاب کشائی کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ساحر ہے۔ خدا نے اس کی زبان میں ایسی تاثیر بخشی ہے کہ سننے والے مسحور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ہے کہ اس سے کوئی نظریں نہیں ملا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کے بیشتر لوگ اسے ولی سمجھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بہت غور سے علی ناصری کی باتیں سن رہا تھا۔ باربک کی کوئی کرامت؟ یکایک صلاح الدین نے علی ناصری کی بات کاٹتے ہوئے کہا، باربک جس مریض کو پانی پلا دے وہ شفایاب ہو جاتا ہے۔ علی ناصری نے باربک کی مشہور کرامات بیان کرتے ہوئے کہا، اور جسے پانی نہیں دیتا وہ مر جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کسی قدر حیرت سے علی ناصری کی طرف دیکھا، اور کیا کرامات ہیں اس کی؟ باربک جس کے حق میں بد دعا کر دیتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ علی ناصری نے اس ساحر کی ایک اور خوبی بیان کی، اگر باربک شاور سے ناراض نہیں ہوتا تو وہ اب تک مصر پر حکومت کر رہا ہوتا۔ باربک کی بد دعا کے سبب شاور ہلاک ہوا تھا اور آپ کے چچا اسد الدین شیر کو فتح حاصل ہو گئی تھی۔ علی ناصری کا انکشاف سن کر صلاح الدین ایوبی مسکرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ مصر کا سارا نظام باربک کی دعا اور بد دعا کے تحت چل رہا ہے۔ صلاح الدین کے لہجے میں گہرا طنز پوشیدہ تھا۔ ہم نے آپ کے چچا مرحوم کو بھی سمجھایا تھا کہ وہ باربک کی خانقاہ میں حاضر ہو کر اس کی روحانی طاقتوں سے فیضیاب ہوں اور نہایت سکون اور اطمینان سے مصر پر حکومت کرتے رہے۔ علی ناصری نے ایک اور حیران کر دینے والا انکشاف کیا تھا، مگر اسد الدین شیرکو نے ہماری بات کو بڑی حقارت کے ساتھ جھٹلایا، جس کے نتیجے میں وہ اچانک بیمار پڑے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سب باربک کی بد دعاؤں کے اثرات تھے۔ علی ناصری کا خیال تھا کہ جوان سال صلاح الدین ایوبی اپنے چچا کی موت کا سبب سن کر غصے سے بھڑک اٹھے گا، لیکن مصر کے نوعمر وزیر اعظم نے غیر معمولی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا اور علی ناصری سے مسکراتے ہوئے سوال کیا، تم دونوں باربک کے معتقد ہو یا منکر؟ ابو جعفر اور علی ناصری کے لیے یہ بڑا پریشان کن سوال تھا۔ ان دونوں کے ذہن بری طرح الجھ رہے تھے۔ ابو جعفر اور علی ناصری بیک وقت ایک ہی زاویے سے سوچ رہے تھے کہ اگر وہ باربک کے معتقد ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو صلاح الدین کی جان بخشی کے وعدے سے مکر ہی نہ جائے۔ اس لیے دونوں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے مصلحت اور جھوٹ سے کام لیتے ہوئے کہا، ہم دونوں کا باربک سے بس اتنا ہی تعلق ہے کہ کبھی کبھی اس کی روحانی مجلسوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ہم نے اس کے عقائد کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ اس رسم و رواج کو دوستی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کا جھوٹ سن کر صلاح الدین مسکرایا، اگر تم اس کی دوستی کا اقرار کرتے ہو تو ایسی مصیبت کے وقت باربک کی روحانی طاقت تمہارے کام کیوں نہیں آئی؟ علی ناصری نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نیا جھوٹ تراشا۔ اسی وقت تو ہمیں اندازہ ہوا کہ باربک کی کرامتیں ایک ڈھونگ ہے۔ وہ علل اعلان کہتا ہے کہ میرا ماننے والا جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ ہم نے بھوکا رہ کر 3 دن تک قید خانے میں اندھیروں میں باربک کو ہزاروں بار پکارا مگر وہ نہیں آیا۔ آخر ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی روحانیت ایک فریب ہے۔ صلاح الدین ایوبی ان دونوں کی گفتگو سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کا کوئی اور فریب بیان کرو جس کا میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ اب کی بار ابو جعفر بولا، باربک کے ہزاروں فدائیین مصر میں موجود ہیں مگر کوئی اس راز سے آگاہ نہیں کہ وہ فدائیین کہاں ہیں اور کس لباس میں ہیں۔
صلاح الدین کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے علی ناصری سے ایک نیا سوال کر ڈالا۔ یہ بات کس طرح ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ حسن بن صبا کا ماننے والا ہے؟ تمہارے بقول باربک تقریر کا ماہر اور الفاظ کا جادوگر ہے، اس طرح وہ اپنی گمراہی سے انکار کرتے ہوئے خود کو ایک صحیح العقیدہ مسلمان بھی ثابت کر سکتا ہے۔ بے شک وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، مگر اپنی جنت کو کہاں لے جائے گا جو اس نے خانقاہ کے اندر زیر زمین آباد کر رکھی ہے؟ یہ سنتے ہی صلاح الدین کے چہرے پر اطمینان کا گہرا رنگ جھلکنے لگا، جیسے کوئی مسافر بھٹکے بھٹکے اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ بھٹکتے بھٹکتے اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ دوسرے دن صلاح الدین ایوبی نے اپنے معتمد خاص امیر عزل الدین کے ہاتھ باربک کے نام خصوصی پیغام بھیجا۔ مجھے مقامی باشندوں کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ مصر کی معزز اور محترم روحانی شخصیت ہیں، اس لیے میری شدید خواہش ہے کہ آپ قصر وزارت میں جلوہ افروز ہوں اور میں مذہبی امور کے بارے میں آپ سے تفصیلی گفتگو کر سکوں۔ میں بنفس نفیس آپ کے دیدار کو حاضر ہوتا، مگر حکومت کے کاموں کی زیادتی اس ملاقات میں مانع ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری ان مجبوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے اتنی زحمت ضرور گوارا کریں گے۔ باربک صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھ رہا تھا اور امیر عزل الدین گہری نظروں سے اس کی شخصیت کا جائزہ لے رہا تھا۔ باربک ایک دراز قامت انسان تھا، لمبی سفید داڑھی، زلف نما سفید بال، عمر 60-65 سال کے قریب، سرخ اور سفید رنگ اور مضبوط کثرتی جسم۔ اگر باربک سیاہ خصاب لگاتا تو وہ زیادہ سے زیادہ 45-40 سال کا نظر آتا۔ باربک کو اس عمر میں مضبوط اور توانا دیکھ کر امیر عزل الدین کو بہت حیرت ہوئی تھی۔ باربک نے اپنے لمبے بالوں کو بکھرنے سے بچانے کے لیے ماتھے پر ایک سرخ پٹی باندھ رکھی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھنے کے بعد باربک نے نظر اٹھا کر امیر عزل الدین کی طرف دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جن سے ہلکی ہلکی سرخی نمایاں تھی۔ امیر عزل الدین نے فوری طور پر محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک ہے جو دیکھنے والے پر ایک خاص تاثر چھوڑتی ہے۔ باربک نے بڑے بے نیازانہ انداز میں صلاح الدین کا خط امیر عزل الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وزیر اعظم مصر کی خدمت میں میرا سلام پیش کر دیجیے۔ میں ان کی اس عنایت کے لیے مشکور ہوں کہ وہ مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، ورنہ میں تو ایک گنہگار اور کم علم انسان ہوں، اس لیے ایک گوشے میں منہ چھپائے پڑا رہتا ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے بڑی حیرت سے باربک کا جواب سنا، پھر اپنے معتمد خاص امیر سے پوچھا، تمہیں خانقاہ میں کیا آثار نظر آئے؟ امیر عزل الدین نے بتایا کہ باربک بہت معمولی کپڑوں میں ملبوس تھا اور ایک چٹائی پر بیٹھا تھا۔ اسے پہلی بار دیکھ کر یہی تاثر ملتا تھا کہ وہ ایک تارک الدنیا انسان ہے جسے اہل دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ پھر باربک کی وہ جنت کہاں ہے جس کا ذکر ابو جعفر اور علی ناصری نے کیا؟ صلاح الدین کے چہرے پر فکر و تشویش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ امیر عزل الدین مسکرایا، جنت؟ باربک کی خانقاہ تو کسی راہب کی جھونپڑی نظر آتی ہے۔ صلاح الدین نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا اور اپنے معتمد خاص کو ساتھ لے کر قید خانے جا پہنچا۔ صلاح الدین کو زنداں کے دروازے پر داخل ہوتے دیکھ کر ابو جعفر اور علی ناصری یہ سمجھنے لگے کہ ان کی رہائی کا وقت آ گیا ہے، مگر صلاح الدین قریب آیا اور ان دونوں کو اس کے چہرے پر ناگواری کا رنگ دیکھا تو سہم سے گئے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ صلاح الدین کے لہجے میں شدید غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر اس نے امیر عزل الدین کا بیان کردہ پورا واقعہ سنایا۔ یہی تو اس ساحر کا کمال ہے، علی ناصری نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ باربک کی جنت زمین دوز ہے، جب آپ خانقاہ کی تلاشی لیں گے تو کسی نہ کسی چٹائی کے نیچے اس کی جنت کا دروازہ بھی مل جائے گا، مگر آپ وہاں ایک فوجی دستے کے ہمراہ جائیں گے۔ ابو جعفر نے صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، زیر زمین جنت میں باربک کے سینکڑوں مسلح فدائیین بھی رہتے ہیں۔ صلاح الدین نے ابو جعفر اور علی ناصری کے ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سنا اور کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ پھر اس نے اپنی شمشیر بے نیام کی۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جعفر اور علی ناصری شدید خوف کے عالم میں پیچھے ہٹ گئے اور دونوں ہذیانی انداز میں چیخنے لگے، خدائے واحد کی قسم ہم نے جھوٹ نہیں بولا، باربک کی جنت اسی خانقاہ میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی شمشیر لیے آگے بڑھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری نے لرزتے ہوئے جسموں کے ساتھ صلاح الدین کے قدموں پر سر رکھ دیے۔ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ سچے ہیں اور ہماری جان بخشی کا وعدہ کر چکے ہیں۔ صلاح الدین نے پہلے ابو جعفر کی گردن پر تلوار رکھی اور یہی عمل علی ناصری کے ساتھ دہرایا۔ اس کے بعد انتہائی پرجلال لہجے میں مخاطب ہوا،
میں اپنے وعدے پر اس وقت تک قائم ہوں جب تک خود باربک کی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تم دونوں میرے ساتھ چل کر اپنے ہاتھوں سے جنت کا دروازہ کھولو گے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر گڑ گڑا کر کہنے لگے، ہمیں باربک کے سامنے نہ لے جائیں، وہ بہت خطرناک انسان ہے۔ صلاح الدین نے ان دونوں کی التجاؤں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ پھر امیر عزل الدین سے مخاطب ہو کر بولا، تم ایک فوجی دستے کے ساتھ باربک کی خانقاہ کا محاصرہ کر لو۔ نہ کوئی شخص باہر سے اندر جانے پائے اور نہ کوئی اندر سے باہر آ سکے۔ میں ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر آ رہا ہوں۔ صلاح الدین کا حکم سنتے ہی امیر عزل الدین بہت تیزی کے ساتھ قید خانے سے نکل گیا۔